کہ جو احادیث عقل کے مطابق فٹ نہیں آتی وہ قابل قبول نہیں۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے قائم کرنی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سلسلہ میں اپنا سفر مبارک براق پر جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے کیا اور ایک رات کے اندر یہ آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، عقل پرستی کہ جس نے اس طبقے کو جنم دیا کہ جنہوں نے پہلے حدیث کا انکار کیا کہ وہ جب انشاءاللہ عقل کی بجائے ایمان کو سٹینڈرڈ کے طور پہ لے لے گا، قرآن و سنت کو معیار کے طور پہ لے لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نوجوانوں کے دین سے بیزاری کے اسباب پر۔ آج جس سبب پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقل پرستی۔ اصولی طور پر یہ جو میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں بات کی تھی کہ جب سٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں تو پھر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا معیار یہ ہو کہ ہم اس لیے دین کو قبول نہیں کرتے کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو یہ وہ خوفناک وائرس ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو فتنہ انکار حدیث اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ جنہوں نے سٹینڈرڈ یہ پیش کر دیا کہ ہم اس حدیث کو قبول کریں گے جو عقل کے مطابق ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بڑا عجیب سا منظر ہے کہ قرآن مجید کئی جگہوں پر اپنے بعض مسئلوں کی وضاحت قرآن میں ہی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو قرآن مجید میں معاملات ہیں ان کی جو وضاحت ہے وہ احادیث کے اندر ملتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ قرآن کی تفسیر تشریح ہی تھی، مگر جن لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ نہیں جی نہیں، جو حدیث ہے اس کے یہ مسائل ہیں اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان میں ایک سبب ان کے قبول نہ کرنے کا جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ لولا لنگڑا قسم کا عذر ہے، وہ یہی تھا کہ جو احادیث عقل کے مطابق فٹ نہیں آتی وہ قابل قبول نہیں۔ اب اس چیز کو حیرانگی کی حد تک آپ سمجھیے گا اور دیکھیے گا کہ 40 بچوں کی ایک کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر میتھ کی کلاس ہے، تو میتھ کیا خیال ہے؟ آپ 40 کے 40 بچوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا سوال ہوا ہے اور کیا اس کی مشق ہوئی اور کیا فارمولا اور کس طرح سیٹ ویٹ کرنا ہے؟ نہیں، عین ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں 30 بچوں کو میتھ کا وہ سوال آ جائے، ٹھیک ہے، وہ سبجیکٹ میں بھی اچھے ہوں، لیکن کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ میتھ میں کمزور ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ وہ انگلش میں کمزور ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہہ لیں کہ کسی فارمولے کو پک کر ہی نہیں پاتے، حتیٰ کہ اساتذہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں؟ لیکن اگر طالب علم وہاں پر یہ موقع پیش کر دیں کہ جی ہم 10-15 نوجوان یہ بات کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ ہماری عقلوں میں تو فٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ سبجیکٹ ڈیلیٹ کریں، یہ ختم کریں، یہ نصاب سے نکلوا دیں۔ بھئی معیار کیا ہے؟ ہمیں جی سمجھ نہیں آیا۔ بھئی یہ جو معیار ہے کیا دنیا اس کو قبول کرے گی؟ تو وہاں سارے وضاحت کرتے ہیں کہ تمہاری عقل میں سوراخ ہے، تمہاری عقل چلنی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تمہارا قصور ہے، تم پورے سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی استاذ دنیا کا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر بچوں کو، چند بچوں کو کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آتا، ہم ان بچوں کے کہنے پر کس طرح سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کریں؟ حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں احادیث کا مجموعہ اور بے شمار آبادی نے اس سے فائدہ اٹھایا اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ اٹھائے گی۔ چند وہ لوگ جو اپنی عقل کو معیار بنا بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ حدیث کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اور جب ان کو پوچھو کہ باقی معاملات کا حل کیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں بس جو باقی بچتا ہے اس پر عمل کرو۔ بھئی کیسے کریں گے؟ فرض کریں اسلام کے اندر ایک بہت بڑا اہم قسم کا معاملہ نماز کا ہے۔ اب قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بات یہی کی ہے کہ اقیموا الصلاۃ، بھی نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ اونٹوں میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث بتلائیں گی۔ کس نماز کی کتنی رکھتے ہیں، کس کا ٹائم کون سا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، بھائی یہ ساری چیزیں قرآن نہیں بتائے گا، حدیث بتائے گی۔ جب آپ حدیث کا انکار کریں گے تو انڈائریکٹ ہیپاٹائٹس ABC کی طرح بیماری تھی آپ کے اندر، اور جب یہ انکار کرنے والی بیماری بہت زیادہ بڑھی تو وہ سٹیج آ گئی کہ آپ انڈائریکٹ قرآن کا بھی انکار کریں گے، کیونکہ جب قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکنا، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے قائم کرنی ہے، آپ وہاں لاجکلی باتیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے، وہ بھائی اس کے قائم کرنے کا مطلب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔
جو آپ کا حکم آ گیا، جو آپ کے صحابہ کی جماعت نے کر کے دکھایا، لیکن عقل پرست طبقے نے یہ فیصلہ کیا چونکہ ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی تو اس کا بہترین حل ہے کہ احادیث کو ڈیلیٹ کر دو۔ تو کس کی عقل میں آ رہا ہے کہ اس دور کے اندر انتہا کی ٹیکنالوجی کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو پہلے آسمان کو چھو چکے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن و حدیث تو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سلسلہ میں اپنا سفر مبارک براق پر جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے کیا اور ایک رات کے اندر یہ آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ کس کی عقل مانتی ہے؟ ہاں، ایمان ہو تو پھر عقل بھی ایمان کے تابع ہو جاتی ہے، اور جب عقل ایمان کے تابع ہوگی اس کو صحیح نظر آئے گا، اس کو وہ نظر آئے گا جو اس کا رب دکھانا چاہتا ہے، اور جب وہ ایمان کے بغیر کچھ دیکھنا چاہے گا پھر وہ مذاق اڑائے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسلام کے مخالفوں نے یہ مذاق اڑائے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، بتاؤ جی، اچھا تم نے جھوٹ بول کے ہمیں کہہ دیا کہ ہم چاند پر گئے تھے، وہاں چلیاں ان کے کھانے کے لیے وہاں ہم بیٹھ کے جناب تاش کھیلتے رہے، تو بڑی دنیا نے تمہیں اس لیے مان لیا کہ تمہارے پاس میزائل ٹیکنالوجی تھی یا تمہارے پاس اسپیس میں جانے کے لیے کچھ سہولت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو عقل پرستوں نے ان کی باتیں تو فوری مان لی۔ ہاں جی، رشیا بھی چاند پہ چلا گیا جی، امریکہ بھی چاند پہ چلا گیا، اگرچہ یہ بحث ابھی بھی چل رہی ہے کہ کون گیا تھا کون نہیں گیا تھا، ہوا کیا تھا، یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے کہ گیا کوئی بھی نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور شریکے میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے نہ یہ انکار نہ کرنا کہ یہ چاند پر نہیں گئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بیکورڈ دقیانوسی بیوقوف شمار کیے جاؤ گے دنیا میں۔ کمال کی بات ہے، چند لوگوں کا چاند پر نہ پہنچنا یا پہنچنا اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو ہم تو بیوقوف ہو گئے، اور تم اس دنیا کی 7 ارب آبادی، 8 ارب میں سے 7 ارب آبادی جو مذہب کا نام لیتی ہے، اور ان میں سے جو سب سے کنفرم معلومات اور دین محفوظ ہے اسلام کے نام سے، تو اس کے پیروکار اگر اس چیز کا دعویٰ کریں کہ بھئی عقل بعد میں ہے ایمان پہلے ہے، تو آپ کو نہیں میری عقل میں تو نہیں آ رہا، اس لیے میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ جو 1 ارب 10 کروڑ کے قریب دہریے ہیں، یہ جو لوگ ایتھسٹ ہیں، ایتھیزم کے شکار ہوئے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو شروع میں مذہب کے خلاف باتیں کرتے تھے، پہلے بے عملی کا شکار ہوئے، پھر مذہب کے خلاف باتیں کی، حتیٰ کہ دنیا کے تمام مذاہب کا انکار کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے۔ ویسے ان کی تحقیقات دیکھو، سمندروں کی تہوں میں یہ گوتے کھا رہے ہیں، صحراؤں کے اندر یہ سر دے کے بیٹھے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ پھر کیا ہو رہا ہے جی؟ ہم جی دنیا کو ڈسکور کر رہے ہیں، اور ظالموں دنیا بنانے والا جو کہ جگہ جگہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، اس کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہاں کیڑے مکوڑوں پر تمہاری تحقیق چل رہی ہے۔ یہ ان کی عقلوں ہی کا انداز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سبجیکٹ، سب سے بڑا موضوع جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور باقی پورا پروسیس بتائیں گے، کیڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اگلی مخلوق کیسے بنتی ہے، اور فوڈ سرکل کیا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے بھئی، سارے سورسز ہی آپ نے دوسری طرف لگا دیے، اور یہی جو چیز ہے عقل پرستی کہ جس نے اس طبقے کو جنم دیا کہ جنہوں نے پہلے حدیث کا انکار کیا، پھر انڈائریکٹ قرآن کا انکار کیا، اور نتیجہ یہ نکلا یہ اپنی اصل سے محروم ہو گیا، اپنی اصل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ اس طرف نہ جائے تو اللہ سے ڈر کے وہ کنفرم علم جو قرآن و سنت کا ہے اس کا مطالعہ کرے، اور اللہ سے ڈر کے دعائیں کر کے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھ کے اپنے دین کے ساتھ جڑے، اچھی دوستیوں کا لحاظ رکھے، اپنے ماحول کو بہترین ماحول کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جب انشاءاللہ عقل کی بجائے ایمان کو سٹینڈرڈ کے طور پہ لے لے گا، قرآن و سنت کو معیار کے طور پہ لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہونے سے محفوظ کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔